الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسیح علیہ السلام ہرگز خدا کے بندے بننے سے عار نہیں کریں گے اور نہ مقرب فرشتے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کریں گے. یہ پچھلی آیت میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے عیسائیوں کے بارے میں تھا کہ ان لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلو کیا. غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس سے آگے بڑھ جانا. اسی وجہ سے ان سے کہا لا تغلو، اے اہل کتاب، اے یہودی اور یہودو یا نصارہ، تم لوگ دین میں اللہ کے بارے میں آگے مت بڑھو، غلو مت کرو. اور یہ غلو جو ہے دین میں بدعت ہے، اور وہ بدعت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کی کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے پیچھے بھی آ چکی ہے. حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، خدمت میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کنکری چن کر لا، جمرات میں جو مارتے ہیں کنکری. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنکری لے کر آئے تو نہ بہت چھوٹی کنکری تھی اور نہ بہت بڑی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، ان کی تعریف فرمائی، اور پھر فرمایا کہ تم لوگ دین میں غلو مت کرو، کیونکہ پچھلی امتیں غلو کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئی ہے. کوئی غلو کیا، آگے بڑھے تو بدعت ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی فرمائی. یہیں سے ایک بات یہ بھی ایک مسئلہ نکلا ہے کہ حج کے موقع پر جو کنکریاں مارتے ہیں وہ نہ بہت بڑی ہوں اور نہ بہت چھوٹی ہو، بلکہ جو کنکری ہوتی ہے جو ایک سائز ہے بس اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے. نہ بڑا بڑا پتھر مارنا ہے کہ شیطان پر غصہ آ رہا ہے تو بڑا بڑا پتھر مارتے جا رہے ہیں، نہیں، یہ غلو ہے. بہت سارے لوگ بیگ پھینک کے مار دیتے ہیں، بہت سارے لوگ جوتا چپل پھینک کے مارتے ہیں، بہت سارے لوگ لگتا ہے کہ شیطان کو دیکھ کے ایسا غصہ آ جاتا ہے کہ وہیں سے دیکھ کے دوڑتے ہوئے آتے، جیسے کہ گیند کرتا ہے کرکٹر، بال کرتا ہے نا، بال پھینکتا ہے، اسی طریقے سے وہیں سے دوڑتے ہوئے آتا اور پھر پھینکتا ہے. یہ سب نہیں حکم ہے، جتنا حکم ہے اتنا ہی کرنا ہے، وہ سب غلو ہے. اچھا، اسی کی وجہ سے بھگدڑ مچتی ہے، اسی کی وجہ سے جو بیچارے ضعیف کمزور لوگ ہوتے ہیں دبتے کچلتے ہیں، دھکا دھکی ہوتی ہے. تو یہ سب سے منع کیا گیا ہے. تو اس حدیث سے بھی سمجھ میں آیا. بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ دین میں حد سے آگے بڑھنا یہ بدعت ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بدعت اس لیے حرام ہے کیونکہ، یا غلو کرنا اس لیے حرام ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پچھلی امتیں گمراہ ہو گئی. یعنی کچھ لوگ آئے، انہوں نے اپنی طرف سے تھوڑا سا شوشہ چھوڑا دین میں، لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی کنکر مارتے تو بڑی بڑی کنکر مارو، شیطان ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس کے بعد دوسرے آئے، اس میں اور آگے بڑھے. انہوں نے سوچا کہ چلو ابھی جو ہے 12 ربیع الاول کو ہم لوگ تھوڑا سا تقریر کر لیتے ہیں، اب جو ہے تھوڑا آگے بڑھ کر تھوڑی سی جلوس بھی نکال لیتے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے جو ہے یہ بھی بجانا شروع کر دیا. یہ مطلب اس طریقے سے گمراہ ہوئی ہے قومیں. اور کچھ دنوں کے بعد پتہ ہی نہیں چلنے لگا کہ اصل اللہ کا حکم کیا تھا اور انہوں نے زیادتی کیا کی ہے. تو اس لیے بدعت شریعت میں حرام ہے، اور جا بجا اس کی مبانات اور اس کی مذمت آئی ہے. اور اس سلسلے میں بس یہی ہے کہ جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا ہی کرنا ہے. ماننے کا نام جو ہے دین ہے، اپنی طرف سے بڑھانے چڑھانے کا نام دین نہیں ہے.
یہ تو پچھلی آیت سے متعلق تھا. ابھی جو پڑھی گئی آیت اس میں اللہ کے رسول چونکہ یہ عیسائی لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ فرقے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ رب العزت یہ تینوں مل کر رب ہے، ثالث و ثلاثہ، اور یہ تینوں کے تینوں مل کر ایک ہے. جو سمجھ میں نہیں آتی بات، تو اسی چوچو کے مربع میں وہ لوگ جو ہے اٹکے ہوئے ہیں اور ابھی تک گم ہے. یہ معاملہ حل ہی نہیں ہوا کہ تین ایک کیسے ہو سکتا ہے اور ایک تین کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال ایک فرشتے کو وہ لوگ رب ماننے لگے اور ایک نبی کو رب ماننے لگے. اس آیت کے اندر اسی کی تردید آئی ہے کہ فرشتوں کی ایک شان ہے، انبیاء علیہ السلام کی ایک شان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شان ہے. اگر ان کو ہم عبد کہتے ہیں، وہ ہمارا عبد ہے اور وہ میرا بندہ رہے، تو ان کے میری بندگی میں ان کو کوئی عار اور شرم نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی ان کی شان میں کوئی بٹا لگنے والی چیز نہیں، ان کی شان کے خلاف چیز نہیں ہے. بلکہ عبدیت یعنی بندہ ہونا، اللہ رب العزت کا بندہ ہونا، یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے اور بہت بڑی عزت کی بات ہے اگر اللہ رب العزت کسی کو اپنا بندہ کہہ کر پکار دے. کیونکہ کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو پیار کا مقام جہاں پر تعریف کا مقام جہاں پر تھا وہاں پر عبد کہہ کر پکارا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تو یہاں پر عبد سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ایک انسان کا، ایک مخلوق کا سب سے اونچا مقام ہے وہ عبدیت، یعنی اللہ کا بندہ ہونا رہنا. تو چاہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، اس پیرائے میں آ کر اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ اگر ہم ان کو رب نہیں مانتے ہیں، عبد مانتے ہیں، تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ ان کے لیے بڑی شرف کی بات ہوگی اگر ہم ان کو عبد مانتے ہیں. وہی فرمائیں. بدعت کبیرہ ہے پھر صغیرہ؟ کون سی بدعت جو کرتے ہیں لوگ صغیرہ؟ نہیں، بدعت میں بھی دیکھنا پڑے گا. کچھ بدعت جو ہے وہ شرک کے برابر پہنچ جاتی ہے. کچھ بدعت ایسی ہے جو شرک کے برابر ہے. مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کر دیا تو شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کر دیا تو یہ اگر وہ وضاحت کر دے کہ ہم نے تعظیماً سجدہ کیا تب بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اگر انہوں نے عبادت والا سجدہ کیا تب تو شرک ہو گیا. تو کم سے کم تعظیماً سجدہ تو کرتے ہی یہ لوگ. اگر وہ وضاحت کر دے کہ ہم نے جو ہے تعظیم میں سجدہ کیا، تب بھی اس امت کے اندر اس شریعت میں تعظیم والا سجدہ یہ حرام ہے. اور اگر عبادت والا سجدہ ہے تب تو بہرحال حرام کے شرک ہے وہ. تو بدعات میں بھی جو ہے قسمیں ہوتی ہیں. کیسی قسم کی بدعت ہے؟ مسیح، دیکھیں اسی کا ترجمہ ہے مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. چونکہ یہ جو مسیح کا لفظ ہے یہ عبرانی لفظ ہے، ہبرو جس کو بولتے ہیں، عربی کا لفظ نہیں ہے. عربی میں استعمال ہوا ہے، اس کو عربیہ دیا گیا ہے. مسیح کے معنی آتے ہیں مجدد، تجدید کرنے والے، اصلاح کرنے والے. چونکہ یہودیوں کے یہاں جو ہے یہودیوں کے یہاں بہت ساری بیماریاں آ گئی تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. تو ان میں ایک بیماری یہ تھی کہ انہوں نے جو مالدار اور بڑے بڑے زمیندار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے شریعت کو اور اللہ کے حکم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کمزوروں پر ظلم کرنا، جیسا کہ مالداروں کی ایک چال ہوتی ہے اور ان کی ایک عادت ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ در آئی تھیں. تو ان کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زور شور سے آواز اٹھائی تھی. تو گویا کہ اصلاح کا کام انہوں نے کیا، تو اسی وجہ سے ان کا نام مسیح پڑا تھا، تو وہاں سے لیا گیا. تو ان کا لقب ہے یہ مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز خدا کے بندے بننے سے عار نہیں کریں گے، ان کو شرم نہیں آئے گی، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وہی بتا رہے ہیں. اور نہ مقرب فرشتے، یعنی فرشتے کو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی لوگ مانتے ہیں، اور کچھ فرقہ وہ ہے جو کہ حضرت جبرائیل کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو رب مانتے ہیں، تینوں کو ملا کر. تو ان لوگوں کو بھی فرشتوں کو بھی عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بلکہ ان کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ کے بندے ہیں. اور جو شخص بھی اپنا اصول بیان کر دیا، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ
ضرور بھی ضرور سب لوگوں کو، ایسے سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کریں گے اور اس دن ایسے لوگوں سے حساب لیا جائے گا۔ پھر جو لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ سب لوگوں کو جمع کریں گے، فیصلہ کیا ہوگا وہ فیصلہ آج ہی سنا رہے اللہ رب العزت۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے تو ان کو ان کا پورا ثواب دیں گے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیں گے۔ اور جن لوگوں نے عار کیا ہوگا، تکبر کیا ہوگا، تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کو نہیں کیا ہوگا، اللہ کے احکام کو نہیں مانا ہوگا، ایسے لوگ اور تکبر کیا ہوگا تو ان کو سخت دردناک سزا دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ آج ہی سنا دیا۔ وَلَا يَجِدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ لوگ کبھی غیر اللہ کو اپنا یار اور مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی اس دن اللہ اگر سزا دینے کا فیصلہ کریں گے تو اللہ ہی ٹال سکتے ہیں، اور کوئی کسی کو جتنے بھی بنا رکھے ہیں اس دنیا کے اندر اپنا یار و مددگار ظاہری طور پر، وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر تو بظاہر بہت سارے لوگ مددگار بن جاتے ہیں، یقیناً اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن کل قیامت کے روز کچھ نہیں، ظاہری بھی کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ہی معاملہ ہوگا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور بھیجا ہے۔ یہاں دلیل سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو جو ہے زبان سے بیان فرمایا، تو یہ تمام چیزیں دلیل ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت پر۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دلیل کے معنی میں لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نور کہا گیا ہے قرآن کو نور کہا، کیونکہ قرآن اگرچہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، کتابی شکل میں ہے، لیکن اپنی ہدایت کے لحاظ سے یہ روشنی ہے، نور ہے یہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ سو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو مضبوط پکڑا، یعنی اللہ رب العزت کے احکام کو مضبوطی سے تھام لیا، سو ایسوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کریں گے اور اپنے فضل میں اور اپنے تک ان کو سیدھا راستہ بتا دیں گے۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں تیسرے رکوع کے اندر خاص طور پر اللہ رب العزت نے بہت تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ، ان کو دوبارہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر ایک آیا تھا کلالہ کا لفظ، وہاں بھی آیا تھا کلالہ، تو وہاں پر کلالہ کے ساتھ، کلالہ کس کو کہتے ہیں یہاں بھی تذکرہ کریں گے، ایک مسئلہ وہاں بھی کلالہ کا بیان کیا گیا اور یہاں پر تفصیل کے ساتھ کلالہ کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ کلالہ کہتے ہیں ہر ایسے میت کو، خواہ وہ مرد کی میت ہو یا مرد کا انتقال ہوا ہو یا عورت کا انتقال ہوا ہو، کہ جس کے ماں باپ نہ ہو اور کوئی اولاد بھی نہ ہو، یعنی جس وقت انتقال ہوا، اس کا انتقال ہو گیا اور اس وقت اس کے ماں باپ حیات سے نہیں ہے اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے اس وقت، تو ایسا شخص ہو یا ایسی خاتون ہو، ایسی خاتون یا ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ ایسا شخص جس کا انتقال ہوا ہے اور اس وقت اس کے ماں باپ نہ ہو اور اسی طریقے سے والدین بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو،
والدین بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو تو ایسے شخص کو یا ایسی خاتون کو کلالہ کہتے ہیں۔ اس کے احکام یہاں بیان فرمایا گیا ہے۔ قطعی نظر اس سے کہ اس کے اور کون کون رشتہ دار ہوں یہ سب کچھ نہیں بیان کیا گیا، بس صرف یہ کہ اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ یہاں پر 3 مسئلہ ہم اس کا ذکر کریں جو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ ایک شکل یہ ہے کہ ایسا مرد یا ایسی خاتون کا انتقال ہوا، یا مرد ہی کو ہم لے لیتے ہیں، ایسے مرد کا انتقال ہوا جس کے ماں باپ نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر 3 شکل ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ مرنے والے کی صرف ایک بہن ہے، ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مرنے والے کی ایک سے زائد بہن ہے، 2 3 4 5۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مرنے والے کے بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، دونوں ہیں۔ تو پہلی شکل ہے مرنے والے کی صرف ایک بہن ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کا حصہ ذکر کیا ہے کہ اس کو جو ملے گا، مرنے والے کے مال کو 2 حصہ میں تقسیم کر دیں گے اور ایک حصہ ایک بہن کو مل جائے گا۔ مرنے والے کے مال کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ مرنے والے کی جو بہن ہے اس کو دے دیا جائے گا، باقی ایک حصہ کہاں گیا، یعنی آدھا کہاں گیا۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ اب یہاں پر اس کے دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کو دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر دادا ہے، مرنے والے کا ماں باپ تو ہی نہیں، دادا ہے تو دادا اسبہ بن جائے گا، یا اگر دادا نہیں ہے تو چچا ہے، چچا اسبہ بن جائے گا، سارا کا سارا مال وہ لے لے گا آدھا۔ اور اگر سپوز دیٹ وہ بھی نہیں ہے، صرف ایک بہن ہے، نہ دادا ہے نہ چچا ہے نہ اور کوئی جن کو کہ حصہ ملتا ہے، وارثین میں سے کوئی نہیں ہے، صرف بہن ہے، تو پھر یہ جو آدھا بچا ہوا ہے پھر یہ لوٹ کر اسی بہن کو مل جائے گا۔ یعنی اگر کوئی ہے رشتہ دار تو اس کو آدھا ملے گا اس ایک بہن کو، اور اگر کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں پورا لوٹ کر پورا کا پورا اسی ایک بہن کو مل جائے گا، یہاں بیان کیا گیا۔ تو ایک شکل یہ ہو گئی کہ مرنے والے کی ایک بہن ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مرنے والے کی کئی بہنیں ہیں، مرنے والے کی کئی بہنیں ہیں، ایک سے زائد 2 3 4۔ تو اب ایسی صورت میں مرنے والے کے مال کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے گا، برابر 3 حصے کیا جائیں گے۔ اس میں سے جو 2 حصہ ہے اس کو 2 تہائی بھی بولتے ہیں، تو 2 حصہ بہنوں کو دے دیا جائے گا، چاہے 2 بہن ہو، 4 بہن ہو، 5 بہن ہو، جتنی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو وہ 2 حصہ جو 2 تہائی لیا ہے، وہ 2 حصہ جو بہنیں ہیں ان کو دے دیا جائے گا، اور وہ ساری کی ساری بہنیں جتنی بھی ہو وہ برابر برابر آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ باقی جو ایک حصہ بچا، 1 تہائی بچا، اس کو کیا کریں گے، وہی سلسلہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ رشتہ دار ہیں تو وہاں چلا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو لوٹ کر پھر انہی دونوں بہنوں کو مل جائے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مرنے والے کی بہن بھی ہے اور بھائی بھی ہے، دونوں ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت آسان ہے، پھر اس سلسلے میں للذکر مثل حظ الانثیین کا طریقہ اپنایا جائے گا، یعنی بھائی بہن دونوں کو حصہ ملیں گے، لیکن بھائی کو ڈبل ملے گا اور بہن کو اس کا آدھا ملے گا۔ بس یہی سلسلہ، چاہے 2 بہن ہو، 5 بہن ہو، ایک بھائی ہے، جو بھی شکل ہو، باہر صورت یہی سلسلہ ملے گا، بھائی کو ڈبل ملے گا اور بہن کو ایک حصہ ملے گا۔ یہ ہو گئی صورت تیسری شکل۔ یہ تو اس وقت ہے جب کہ مرنے والا ہو، لیکن اگر کوئی ایسی خاتون مر جائے جس کی اولاد نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جس کے والدین نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر بھائی ہے اس کا، تو 1 بھائی ہو، 2 بھائی ہو، 4 بھائی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سارا کا سارا مال بھائی لے لے گا، سارا کا سارا مال اس کا بھائی لے لے گا۔ دیکھیے یہ جو ہم بیان کرتے ہیں یہ عصبہ بن گیا، اس کو کیا بولتے ہیں، عصبہ۔ عصبہ کا جو حصہ ہوتا ہے، یہ جو سارا والا معاملہ آتا ہے نا، تو سارا والا معاملہ اس وقت آتا ہے جبکہ ذوی الفروض جن کے حصے شریعت نے بیان کر دیے ہیں ان کو دینے کے بعد آتا ہے۔ یہ جو ہم نے بیان کیا، یہ لاسٹ والا مسئلہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس کے والدین حیات سے نہیں، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن شوہر ہے اور بھائی ہے، تو ایسا نہیں کہ شوہر کو نہیں ملے گا، پہلے شوہر کو ملے گا۔ شوہر جو ہے وہ ذوی الفروض میں سے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے حصے مقرر کیے۔ تو جہاں پر بھی یہ لفظ آ جائے کہ سب کے سب اس کو مل جائے گا تو وہ عصبہ ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کو دینے کے بعد جن کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے کہ فلاں 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 کو اتنا حصہ ملے گا، اس کو دینے کے بعد جو بچے گا تو یہ تب اس کو ملے گا۔ تو اگر
بالفرض صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا اور اس کے ماں باپ نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اس کا شوہر ہے اور بھائی بھی ہے، شوہر ہے اور بھائی بھی ہے، تو بھائی کو سب تو ملے گا لیکن ابھی نہیں، پہلے شوہر کا جو حصہ شریعت نے بیان کر دیا ہے کہ اگر چونکہ اولاد نہیں ہے اس کی، تو اس سلسلے میں شوہر کا حصہ قرآن نے بیان کیا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف حصہ مل جائے گا، نصف اس کو مل جائے گا، جو کچھ بچے گا وہ سب کے سب بھائی کو مل جائے گا۔ تو یہ ماں ہو تو ماں ہے تو ماں کا جو حصہ مقرر اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے وہ ہے، کسی بعض صورتوں کے اندر اس کے لیے ایک سدس ہے یعنی کہ چھٹا حصہ ہے، بعض صورتوں کے اندر جو ہے اس کے لیے ثمن ہے، وہ ساری تفصیلات جو ہے یہ بیان ہو چکا ہے سورہ جو نساء کے شروع ہے ابتدائی میں۔ یہاں صرف جو ہے کلالہ کے خاص طور پر جو بھائی بہن ہیں ان کے حصے کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی صورت میں اگر مرد کا آپ نے جو پہلے بیان کیا اس میں اگر اس کی بیوی ہے، ہاں اگر ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی ہے لیکن والدین نہیں ہے اور اولاد نہیں ہے، تو اس کو جیسے وہ جو بہن کو مل رہا تھا نا، بہن کو اتنا ہی ملے گا، بہن کو ملے گا اتنا، آدھا ملے گا اگر ایک بہن ہے، اور اگر دو بہنیں ہیں تو دو ثلث ملے گا، 2/3 ملے گا۔ اور بیوی کو جو ہے، بیوی کے بارے میں قرآن نے فرما دیا اس سے پہلے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو اس کو 1/4 ملے گا، 1/4 اس کو مل جائے گا، پھر بھی بچ جائے گا، پھر بھی بچے گا تو وہ اسبہ کو تلاش کرنا پڑے گا، کوئی ایسا فرد وارثین میں جو کہ سب کا سب مال لے لے، اور اگر وہ بھی نہیں ملے گا تو پھر انہی لوگوں تک بہن تک آ جائے گا، یہ بیوی کو نہیں ملے گا، بیوی کو پھر نہیں ملے گا۔ یہ تو اس وقت ہے جبکہ کسی شخص کی یہ جو بہنیں بتایا، بھائی بہن بتایا، یہ حقیقی بھائی بہن ہو، یعنی کہ ماں شریک باپ شریک دونوں لحاظ سے بھائی بہن ہے، ماں کے حساب سے بھی بھائی بہن ہے اور باپ کے لحاظ سے بھی بھائی بہن ہے۔ اگر سپوز دیٹ ایسا کیجئے کہ کچھ بہن جو ہے، مثال کے طور پر کچھ بہن ہے حقیقی بہن اور کچھ بہن ہے باپ شریک بہن، پہلے گھر سے ہے، والد صاحب نے جو ہے شادی کی تھی پہلے، تو اس گھر سے جو ہے پہلے بہن چلی آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو حقیقی بھائی ہے اسی کو ملے گا۔ تو اور اگر بہن کا معاملہ ہے تو بہن کا معاملہ اس کی تفصیلات موجود ہیں، وہ بڑی بڑی جو کتابیں اس کے اندر، کہ کچھ صورتوں میں اس کو سب مل جائے گا، کچھ صورتوں میں نہیں ملتا ہے، وہ ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جبکہ حقیقی بہن ہو ساری کی ساری، یہ صرف حقیقی بہن ہے، یا صرف اللاتی بہن ہو، یعنی اگر ساری کی ساری جو ہے باپ شریک بہن ہے، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی بہن ہے، لیکن وہ بہن ایک ہے اور وہ بھی حقیقی بہن نہیں ہے بلکہ باپ شریک بہن ہے، باپ کے لحاظ سے بہن ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہ ماں شریک بہن ہے، ماں کے لحاظ سے بہن ہے، ماں کی شادی ہوئی تھی کہیں اور وہاں سے ایک لڑکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ بہن ہے اس کی، تو اس کا مسئلہ یہاں نہیں بیان کیا، یہاں اس کا مسئلہ سورہ نساء کے شروع میں بیان کیا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ایک چھٹا مل جائے گا، ختم بات، وہاں پر یہی لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر خلاصہ موٹا موٹی اتنا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے والدین نہیں ہیں، اس کی اولاد نہیں ہے، تو بھائی بہن کا معاملہ یہاں پر خاص طور پر جو ہائی لائٹ کیا وہ یہی کہ اس کے اگر بہن ایک ہے، اس مرنے والے کی بہن اگر ایک ہے تو ایسی صورت میں اس کو نصف یعنی جتنے مال ہے اس کو آدھا مل جائے گا، اور اگر ایک سے زائد بہنیں ہیں تو اس کو 2/3 مل جائے گا، اور اگر بھائی بہن دونوں ہو تو دونوں کو مل جائے گا 1/2 کر کے، یعنی بہن کو جو ہے آدھا ملے گا اور اس کا ڈبل جو ہے بھائی کو ملے گا۔ یہ تینوں مسئلے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں صاف صاف۔ دیکھیے فرماتے ہیں لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ کیا ہے حکم؟ اگر کوئی شخص مر جاوے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ ہو اور اس کے ایک بہن ہو، بہن سے مراد یا تو حقیقی بہن ہے یا اللاتی بہن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کو اس کے تمام ترکے کا نصف ملے گا، یعنی آدھا ملے گا، یہ بتایا تھا۔ اور وہ شخص اس بہن کا وارث بنے گا اگر وہ بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو، والدین بھی نہ ہو، پورا کا پورا لے لے گا، وارث بنے گا یعنی پورا کا پورا لے لے گا، اور پورا کا پورا جب بات آئے تو کیا ہوگا؟ جو بھی حصے مقرر ہیں جن رشتہ داروں کے، ان کو دینے کے بعد ان کو پورا مل جائے گا، یعنی یہ اسبہ بن جائے گا یہ۔
اور اگر بہنیں 2 ہوں یا زیادہ ہوں تو ان کو اس کے کل ترکہ میں سے 2/3 ملیں گے، یعنی مال کو 3 حصے میں تقسیم کریں گے، 2 حصہ مل جائے گا، اور وہ 2 بہنیں چاہے جتنی بھی ہو، 2 ہو، 4 ہو، 5 ہو، وہ سارے کے سارے اسی میں برابر برابر بانٹ لیں گے۔ اور اگر چند وارث بھائی بہن ہوں، مرد اور عورت، تو ایک مرد کو 2 حصوں کے برابر ملیں گے۔ بتایا تھا اگر چند بھائی، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، یا 2 بھائی 2 بہن ہے، یا ایک بھائی ہے 5 بہنیں ہیں، تو سب کو ملے گا برابر 1/2 کر کے۔ چند وارث بھائی بہن ہوں، مرد اور عورت، تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے دین کی باتیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تم گمراہی میں نہ پڑو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وراثت کے معاملے میں ہم لوگوں کو بہت پیچھے چل رہے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں ہم لوگوں کو خاص طور پر بھائی بہن کا معاملہ جو ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی جائیداد میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ معاف کرانے والا سلسلہ چلا ہوا ہے، بار بار پوچھیں گے وہ بہنیں بھی بیچارے، چونکہ سماج میں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتی کہ اگر ہم نے حصہ لے لیا تو لوگ برا بھلا کہیں گے، ظالم بہن ہے، تو اس لیے شرمن لحاظاً وہ معاف کر دیتی ہے۔ لیکن یہ معافی وہ نہیں ہے۔ معافی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی مسلمان کا مال بغیر اس کے طیب خاطر یعنی خوش دلی کے حلال نہیں ہے۔ تو وہ وراثت میں باپ کا انتقال ہوا تو وراثت میں اس بہن کا حصہ بن گیا، اب اس کا مال بھائی کے لیے اسی وقت حلال ہو سکتا ہے جبکہ وہ خوش دلی سے اس کو جو ہے حلال کر دے اور اجازت دے دے۔ یہاں پر تو جبر ہے، سماج کا دباؤ ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس سلسلے میں بھائیوں کی بات اسی وقت صحیح مانی جائے گی اس بارے میں کہ ہم کو معاف کر دیا بہنوں نے یا دے دیا، جبکہ وہ بغیر پوچھے بہن کو حصہ دے دے، وہ رقم تھی 5 لاکھ 4 لاکھ، اس کو اٹھا کر اکاؤنٹ میں ڈال دیا، یا اس کے نام سے رجسٹری کرانے کے لیے لے کر چلنے لگے، کچھ نہیں پوچھنا اچھنا کچھ نہیں، پھر وہ خوش دلی سے کہہ دے کہ بھائی آپ ہی رکھ لیجئے، کوئی وجہ رہ سکتی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے، سنگھرش کی ہے، پڑھائی میں باپ کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، اور بھی کچھ وجہوں سے جو ہے انہوں نے خوش دلی سے دے دیا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے خوش دلی سے دیا۔ یہ نہیں کہ بار بار دے نہیں رہے ہیں اور بار بار پوچھوا رہے ہیں، اس سے کہلوا رہے ہیں، بلکہ پریشر بھی دلوا رہے ہیں، دوسروں سے کہلوا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں شرمن لحاظاً معاف کر دیتے، اور کچھ تو مانگتی تو دیتے بھی نہیں لوگ ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری شادی جو کرایا تھا اس میں 50 لاکھ خرچہ ہوا تھا، ارے بھائی شادی کرایا تو تم کو بھی تو پڑھایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وراثت میں جو حصہ حق بنا ہے وہ میت کے مرنے کے بعد مال سے حق جڑا ہے، تو جس وقت والد صاحب کا انتقال ہوا اسی وقت بھائی کا بھی حق بنا اس مال کے اندر، اسی وقت بہن کا بھی بنا۔ جب تک حیات سے تو سارا کا سارا مال والد صاحب کا تھا، چاہے وہ اپنے میں خرچہ کریں، چاہے بچوں میں خرچہ کریں، چاہے وہ شادی کرائیں، کچھ بھی کرائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس وقت انتقال ہوا اس وقت جو مال ہے اس سے حصہ سب کا حق وابستہ ہوا تمام وارثین کا، اور اس وقت انہوں نے لیا نہیں ہے، اس لیے وہ معافی کیسی ہو سکتی؟ بہرحال اس سلسلے میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے پاس، جی جی، چونکہ میں اپنے ہی سلسلے سے پوچھ رہا ہوں جی کہ میرے والد صاحب انتقال کر گئے، جی اور میرے والد صاحب نے سب بھائی بہن کو پراپرٹی نام سے دی ہے، مگر کچھ پراپرٹی ان کے اپنے نام سے ہیں، جیسے کہ مان کے چلیے جو بھی پراپرٹی ہے قریب 6-7 بیگھہ ہوں گے۔ اب اس میں چونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ساری بہنوں کو بھی، میری والدہ بھی زندہ ہے، تو کیا میرے چچا کو بھی جائے گا اس میں سے حصہ؟ جی، چچا کو، وہ جس وقت وہ حیات سے تھے تو اس وقت اپنی زندگی میں الگ نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی زندگی میں الگ ہو چکے ہیں، ہاں تو الگ ہو تو پھر ان کا نہیں ہوگا۔ دیکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے، وہ یہ سمجھیے، دیکھیے جواب جو ہے جس سے پوچھا جائے اسی کو دینا چاہیے، بیچ میں سب کو نہیں بولنا چاہیے، اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ ٹوک سکتے ہیں۔ تو یہ جو وراثت کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے قریبی رشتہ دار جو ہوتا ہے وہ جو ہے اسبہ بنتا ہے، یعنی جتنے لوگوں کے بارے میں شریعت نے بیان کر دیا اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو دینے کے بعد وہ شخص سارا مال لے لے گا۔ اگر ایک شخص کا بیٹا زندہ ہے تو ماں باپ بیوی وغیرہ سب کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ بیٹا لے لے گا، اس کے بعد معاملہ جائے گا اور سب چچا وغیرہ یا اس کے بھائیوں کے اندر۔ تو بیٹا کے رہتے ہوئے سنیے، بیٹا کو رہتے ہوئے بھائی کا حصہ نہیں بنتا ہے، سیدھی سی بات ہے، بیٹا کے رہتے ہوئے بھائی کا حصہ نہیں بنتا۔
بیٹا کے رہتے ہوئے دادا بھی اسبہ نہیں بنتا، اسبہ نہیں بنتا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہ سارا کا سارا مال لے لے. بیٹا کے رہتے ہوئے سب سے قریبی رشتہ بیٹا ہوا، بیٹا نہیں ہے تو پھر بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو پھر دادا ہے، دادا نہیں ہے تو پھر جو ہے چچا پر جاتا ہے. اتنا دور میں ہے وہ. پھر اگر یہ سب نہیں ہوتے تب چچا کو ملتا ہے. اس لیے چچا جو ہے یہاں پر کچھ نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا. باقی بہن اور ماں کو دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو بہن، ہاں تو اس میں تو فکس ہے، بہن کا حصہ بھی فکس ہے، بھائی کا حصہ، یعنی کہ ایک شخص کا انتقال ہو تو اس کے بیٹا بیٹی کا حصہ فکس ہے. یعنی کہ سب کو دینے کے بعد جو بچے گا ان دونوں کا معاملہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، بہن کو جو ہے آدھا ملے گا اور اس کے 2 گنا بھائی کو ملے گا. یہ تو بالکل طے ہے بالکل. اور ماں کا حصہ بھی طے ہے شریعت کے اندر، ایک چھٹا حصہ ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے طے ہے. لیکن چچا کو بہرحال یہاں پر بیٹا کی موجودگی میں چچا کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے، یا ہے کہ بھائی کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ.